میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جہاں پر مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا جس کی صدارت ہیں قومی اسپیکر اسمبلی اسد کیسر صاحب کرتے رہے۔ کافی شور شرابہ بھی ہوا۔ اس میں ایک بل انسداد دہشت گردی ترمیمی بل ہے جس کو اینٹی منی لانڈرنگ بل بھی ہے، وہ ایوان میں پیش کیا گیا، پھر اس کو جو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، جبکہ اس کی حمایت میں 200 اور اس کی مخالفت میں 190 ووٹ آئے۔ اسی پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار موجود ہیں سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب السلام علیکم، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو بل کو پاس کروانے کے اثرات اور مقاصد پورے ہو پائیں گے کیا؟ دیکھیں، ایک تو شور اتنا پڑا وہاں، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ یہ جو ممبر گنے گئے ہیں یہ غلط گنے گئے ہیں، ہم میجورٹی میں تھے اور اس کو مائنورٹی میں شو کی۔ خیر وہ تو چھوڑیے، وہ تو بل پاس ہونا تھا، یعنی کہ کوئی صورت نہیں تھی کہ آپ نے مشترکہ اجلاس بلایا ہے اور حکومت کا وہ بل پاس نہ ہو۔ وہ تو جب کلیئر میجورٹی تھی، آپ سینیٹر چیئرمین کو چینج نہیں کر سکے، اوپن ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے، کیوں کر ہوتا ہے، کون کیا کھیل کھیلتا ہے، کیا اس پہ میں بحث نہیں کرتا، اور اس کو جتنا اوائڈ کیا جائے بہتر ہے۔ لیکن یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ ایک مشترکہ اجلاس میں یہ بل جو ہے، یہ آرڈیننس جو ہے، یہ پاس ہو جائے گا، اور وہ پاس ہوا۔ اب اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو بات سوچنے والی ہے اور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس بل کے جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایف ٹی کا بل تھا، اور چونکہ ہم نے انٹرنیشنل لیول پر اپنا امیج کو بہتر کرنا ہے اس لیے اس بل کی بہت ضرورت تھی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے کب ڈیمانڈ کیا ہے آپ سے کہ آپ 90 دن بندے کو منی لانڈرنگ میں اندر رکھیں، پھر 90 دن کے ایکسٹینشن کر دیں، یا اور کچھ اس میں شکیں ہیں جس کے بارے میں شاہد خاقان عباسی بار بار اپنی پریس کانفرنس پہ اپنے بیانات بیان کر چکے ہیں کہ بھئی اس کا ایف ٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ انہوں نے آپ سے ڈیمانڈ کی ہے، آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ اگر بل پاس نہ ہوا تو اگر وہ یہ شرائط لگاتے ہیں تو ہمیں ان سے لڑنا پڑے گا، ہمیں کہنا پڑے گا اپنی سورنٹی کو بچانے کے لیے کہ آپ ہم پہ یہ شرائط نہیں لگا سکتے کہ ہم اپنے شہریوں کو قیدی بنا، اور بہت سی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ لیکن قطع نظر اس بات کے جس طرح یہ بل پیش ہوا اور پاس ہوا، اور لگتا تھا کہ مطلب اگر حکومت اس میں یہ شکیں جو ہیں جب ڈی سکے اور پھر اس کو نیب کے حوالے کرنا اور یہ کرنا نہ کرتی تو مجھے نہیں لگتا کہ مہذب دنیا کے رہنے والے لوگ جو کہ ہم پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں وہ ہم پہ پابندی لگاتے۔ یہ کہتے یہ ہمیں گرے لسٹ پہ لے آئے، اور تو بھائی پہلے بھی آئے تھے، اس وقت تو انہوں نے ہم کو اتنا تنگ نہیں کیا تھا، اس وقت ہم ان کو ٹھینگا دکھاتے رہے تھے۔ اب کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایف ٹی ایف والے وہ جو ہے ہم پر پابندیاں لگا دیں، ہر چیز پہ ہمیں ڈرا رہے ہیں آپ۔ جب سی پیک شروع ہوا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ ویسٹ جو ہم سے ناراض نہیں ہوا، لیکن جب یہ نئے ہمارا سیٹ اپ آیا ہے تو اب پتہ چلا کہ سی پیک پہ ویسٹ ناراض ہو رہا ہے، آئی ایم ایف ناراض ہو رہا ہے، ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، ہم یہ ہو جائیں گے۔ وہ بھائی جان پکڑو، ہمت دکھاؤ، ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی نقصان ہونے کا بھی اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو بات یہ ہے کہ اس طرح جب کسی بل کا یہاں تک پہنچنا کہ وہ جو سینٹ سے پاس نہیں ہو سکا، قومی اسمبلی سے آپ نے پاس کرا دیا، سینٹ یعنی پراپر طریقے کے ساتھ وہ بل نہیں بن سکا، آپ نے اس کو اس طرح بنایا۔ اس میں 226 ارکان 27 ارکان جو ہیں وہ اپوزیشن کی ہیں، اور حکومت کے 217 218 ہیں، یعنی ارکان، اور اگر آپ ان کے ارکان توڑ لیے یا کسی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے تو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ جمہوریت کے ساتھ یہ کھیل کس نے کھیلا ہے اور کیوں کا کھیلا ہے۔ پہلے کھیل میں تو جو چیئرمین تھا ہمارا اس کا سینٹ کا، اس کے بارے میں تو خفیہ رائے شماری تھی، پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس کے بارے میں تو پتہ چل جائے گا، کل حاضری بھی دیکھ لی جائے گی، کون نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، کیسے نہیں آیا۔ کے حوالے سے بڑا یعنی کہ شور شرابہ ہوا ہے، پھر آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی رہے، تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب کا یہ یا جو اسپیکر صاحب ہے ان کا رویہ جانبدارانہ ہے؟ دیکھیں، اسپیکر صاحب ہے بڑے بھلے آدمی ویسے، لیکن قصہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس میں اس سے زیادہ وہ بھلے رہ نہیں سکتے، بس جتنی ان کی بھلائی ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ مجھے تو ان پہ ترس بھی آتا ہے بیچاروں پہ، لیکن یہ ہے کہ وہ یقیناً کھلے کھلم انہیں بل پاس کرانا تھا، بلڈوز کرنا تھا، انہوں نے کیا۔ اور جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کو ہم تعریف، اعجاز صادق جو تھے بہت اچھے اسپیکر کے طور پر ثابت ہوئے۔ انہوں نے تو جب یہ کیا نام ہے ان کا، ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان جو تھے انہوں نے دھرنے پہ آ کے استعفے دے دیے تھے تو انہوں نے استعفے روکے رکھے، اور بہت سے اقدامات کیے جس کی بدولت سے کہا جاتا ہے کہ اعجاز صادق ہماری تاریخ کے اچھے اسپیکرز میں تھے۔ اب یہ کہنا کہ اسد کیسر جو ہے اچھے اسپیکر نہیں ہے، میرے لیے یہ کہنا بھی مشکل ہے۔ بیچارے بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن رضیہ گنڈوں میں پھنس جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ مظہر برلا صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ سجاد میر صاحب جی بہت اچھا جی، مظہر برلا صاحب السلام علیکم۔
جی جی وعلیکم السلام. اچھا آج بل پاس ہو گیا, کیا صورتحال ہے؟ ہم تو تماشا دیکھتے رہے, شو سنتے رہے, آپ کیا اسسمنٹ ہے آپ کی, کیا ہوگا اس کے بعد, کیسا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آج وہ لوگ بے نقاب ہو گئے جن کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا, اور جو منی لانڈرنگ کے حامی تھے اور جنہوں نے لوٹ مار کا کھیل سجایا, اور آج انہوں نے ثابت کیا اپنے ایکشن سے, اپنے واہ سے, کہ جناب والا ہمیں اینٹی منی لانڈرنگ قبول نہیں ہے, اور انہوں نے ملکی مفاد سے زیادہ اپنے ذاتی مفاد کا سوچا. اب ظاہر ہے جب یہ بل پاس ہو گیا ہے تو اس کے مثبت اثرات آئیں گے, تو اس لیے بھی آئیں گے کہ اس سے پہلے انڈیا جب ہماری مخالفت کرتا تھا تو انڈیا کو بہت سے ممالک کی آشیرواد حاصل ہوتی تھی. اب انڈیا کی صورتحال پہلے جیسی نہیں ہے. ایک تو وہ خطے میں تنہا ہے, ان سے باہر بھی اس کی یہ صورتحال ہے کہ چین کے ساتھ جو اس کا تنازع ہوا تو مغرب سے کوئی اس کی حمایت کا اسٹیٹمنٹ نہیں آئے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان آج اس بل کی منظوری کے بعد, یہ بات آپ کی اللہ صاحب بالکل درست ہے, لیکن میں ایک لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ایف ٹی کی یہ شرط تھی کہ ہم اپنے قیدی کو 90 دن کے لیے بغیر پوچھے اندر رکھ سکتے ہیں, یا کسی مہذب دنیا میں یہ اس طرح کا قانون اس شکل میں ہے؟ جو اپوزیشن کے اعتراضات تھے اس سے تو ہماری انٹرنیشنل اسٹیٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, کیوں کیا گیا؟ ضروری تھا کہ وہ نیب کو دینا ہے؟ کیا انہوں نے لکھ کے دیا ہمیں کہ ہم نیب کو دیں گے تو پھر ہمیں وہ کلیئر کریں گے, گرے لسٹ نکالیں گے؟ دیکھیے میر صاحب گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 27 نکات تھے اس پہ 14 پہ ہم نے عمل درآمد کیا اور 13 پہ نہیں ہوا. نمبر 2, اس بل سے پہلے بھی نیب کی صورتحال یہی ہے کہ نیب نے بہت سے ملزمان اٹھائے اور بعد میں 3 مہینے رکھ کے پھر کیس بنائے یا چھوڑ دیا, یا کسی کو 1.5 سال بھی رکھا اور پھر کہا کہ کچھ نہیں کھا سکتا. تو یہ تو پریکٹس رہی. اور جب ہم نیب کا کھوج لگاتے ہیں تو نیب تو آپ دیکھیے جو اس کے پہلے سربراہ تھے جب یہ احتساب کمیشن کے نام سے بنا تھا, جب سیف الرحمان کو بنایا گیا تھا, اور لوگ سیف الرحمان کو احتساب الرحمان کہتے تھے. ہاں وہ نیب میں تو نہیں تھے, وہ تو ایک اور قانون کے تحت تھے. یہ نیب تو لیکن وہ احتساب کمیشن بنا نا, ہاں, لیکن بعد میں نیب بنا اس کے قوانین کچھ اور تھے. دیکھیں ویسے تو ایبڈو بنا, پتہ نہیں پراوڈا بنا, کیا کیا بنا, ملک میں بہت کچھ بنا ہے, لیکن یہ جو نیب ہے اس کے بارے میں تو سپریم کورٹ کے فیصلے بھی بڑے مشکل سے آ رہے ہیں. ابھی دیکھیے ابھی میر صاحب جو نیب کر رہی ہے جو جتنے بھی کیسز میں, تو نیب کو تو کوئی قانون موجودہ حکومت نے فراہم نہیں کیا. اس کے پاس سابقہ قوانین ہے جو پارٹیوں یہ درست ہے بالکل ہوتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے پرانے بنائے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کے ٹی وی چینل کے طرف سے عرض کر دوں کہ اس بل کی منظوری اپوزیشن نے خفیہ ملاقاتوں میں بہت کوشش کی کہ ان کو این آر او مل جائے, بہت انہوں نے کوشش کی کہ نیب کو ختم کر دیا جائے, بلکہ شاید قاضی صاحب تو اوپنلی کہتے رہے میڈیا کے روبرو بھی کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. تو اندرون خانہ ان دونوں پارٹیوں نے بہت کوشش کی کہ جی اس ادارے کو بالکل ہی ختم کر دیں. پھر یہ بھی کوشش ہوئی کہ اچھا جی 1 ارب تک کی کرپشن کا نا 1 ارب سے زیادہ ہو تو پوچھا جائے. اب آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر ہیں, آپ اندازہ کیجیے کہ کرپشن 1 روپے کی بھی کرپشن ہوتی ہے, وہ لاکھ کی بھی کرپشن ہے, کروڑ کی بھی کرپشن ہے. اچھا کرپشن کم کیوں نہیں ہو رہی؟ اب بھی بہت سی شکایتیں آ رہی ہیں حکمرانوں کے بارے میں بھی اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی. میں یہ نہیں کہتا کسی خاص پارٹی کے بارے میں, لیکن سبھی کے بارے میں شکایتیں آ رہی ہیں. اتنا کچھ کرنے کے باوجود کرپشن رک کیوں نہیں رہی؟ دیکھیے پاکستان کا ایک جو نظام ہے اس میں پچھلے 35-40 سال سے کرپشن تمام اداروں میں گھسی ہوئی ہے. ٹھیک بات ہے. 40 سال پہلے میر صاحب
ہمارے معاشرے میں اگر کوئی راشی ہوتا تھا تو لوگ اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے تھے، اس کے یہ بات بالکل درست ہے. مگر 40 سال میں یہ ہو گیا کہ اب کسی ایماندار افسر کو نہیں ٹکنے دیا جاتا. اب جو کرپٹ ہوگا وہ ٹک جائے گا، جو کرپٹ ہوگا اس سے لوگ رشتہ داریاں بھی کریں گے. حرام حلال میں تمیز نہیں رہی، اور ہمارے معاشرے میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی بڑی وجہ رزق حرام ہے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات، یہ بات بالکل اچھی آپ نے فرمائی. بہت شکریہ آپ کا جناب مظہر اللہ صاحب. آپ نے وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس مختصر وقت میں بھی آپ نے بہت عمدہ، بڑی پریسائز بات کی اور بہت خوبصورتی سے کی. یہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھی وہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہ دے نہیں رہے، وہ کرپشن ختم کرنا چاہے. امیران نے اپنی تقریب بھی یہی کی. اچھا، دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھی وہ نیب کے جو انہوں نے آپ کو چینجز کر کے دی تھیں، وہ تو آپ نے آرڈیننس ان کو دیا تھا چینجز، انہوں نے کہا یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. اچھا، یہ تو کمیٹی میں ہوا تھا. یہ کہتے ہیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں. اچھا، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ نیب کے مسئلے کو الگ رکھیے گا، ایف ٹی کے مسئلے کو الگ رکھیے گا، بالکل، اور دونوں کو الگ الگ ڈیل کیجیے گا تو میرا خیال میں اس سے آسانی بھی پیدا ہوگی اور شاید مشکل بھی پیدا نہ ہوگی. صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن کو آن بورڈ کیوں نہیں لینا چاہتی؟ یہ مزاج ہے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا مزاج ہے. وہ سولو فلائٹ کرتے ہیں اور ابھی بھی وہ کنٹینر پہ ہیں. اسد خان کی طرح میں اسد خان صاحب کا بہت معتقد ہوں، اس لیے بھی کہ وہ صاف ستھرے سیاستدان تھے اور ایک زمانے میں کہتا تھا کہ پاکستان میں جو 2-2.5 آنیسٹ سیاستدان ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور باقیوں میں شاید میں پروفیسر غفور کو کہتا تھا، اور تیسرا مجھے آدھا جو تھا، آدھا تو نہیں کہہ سکتا، تیسرا جو میں کہتا تھا وہ شاید کوئی اور تھا. وہ 2-2.5 سیاستدان آنیسٹ جو مزاری کو کہتا ہے، شیر و مزاری کے ساتھ بھی ہمارے ایک تو وہ بیماری نے ان کو لے لیا، دوسرے وہ کمال کے آدمی ہیں لیکن بہت ڈیسنٹ آدمی ہے، بہت آنیسٹ آدمی ہے. تو آنیسٹی اپنی جگہ، لیکن قصہ یہ ہے کہ ہم نے اس پورے معاملے کو جس طرح گڑبڑا دیا ہے، وہ کوئی ملک میں جمہوریت کے آج جس طرح بل پاس ہوا ہے یہ کہ جمہوریت کو آگے تھوڑا بڑھائے گا. یہ تو اس تاثر کو عام کرے گا کہ بل پاس کرانے کے لیے، اسے بلڈوز کرنے کے لیے کچھ قوتوں کی پشت پناہی ضروری ہوتی ہے جو اس حکومت کو حاصل ہے. حکومت مضبوط ہے لیکن جمہوریت کمزور ہے. اچھا، ہم رائے لے لیتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. اچھا جی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بس یہ کورونا ٹل جائے تو سب ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ جو بل پاس ہوا ہے آج پارلیمنٹ میں کیا ہے، کیا آپ کو کیا لگتا ہے قانونی طور پر کہ اتنے دن اندر کوئی دیکھا آپ نے اس بل کو؟ کیا یہ دیکھیں نا، اینٹی منی لانڈرنگ بل ہے کہ جی 2.5 کروڑ روپے جرمانہ بھی لگ سکتا ہے اور 10 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، اور جملہ املاک جو ہیں وہ بھی ضبط ہو سکتے. بل میں بطور خود تو کوئی خرابی نہیں، لیکن یہ طریقہ پاس ہونے کا دیکھیں، 190 اپوزیشن کے لوگ تھے اور 200 ان کے تھے، اور دھیگا مشتی سے انہوں نے پاس کرایا، اور پارلیمان میں اتنا وہاں پہ شور ہوا کہ لگتا تھا کہ مچھلی منڈی ہے. اب یہ جمہوریت چلانے کے طریقے نہیں ہے. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ رائے عامہ جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے. دنیا بھر کا یہ طریقہ ہے، اور یہ جمہوری نظام کا حسن یہی ہے کہ آپ سب کے ساتھ پہلے مشورہ کرتے ہیں اور پھر بل پاس کرتے. یہ نہیں تھے کہ آپ شبخون مارے اور جو اگلے ہیں وہ شور مچا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جان کے شور مچا رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف ہے یہ بل. یہ طریقے باتیں کرنے کے، اس سے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلتے. اور آج کل کے جس طرح کے نازک مراحل میں سے ہم گزر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں سب سے ضروری جو ہمیں ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو ہم ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک بات ہے. اس وقت یہ جو بل میں جو کچھ اعتراض کیا جاتا ہے کہ 90 دن آپ رکھ سکتے ہیں بغیر وجہ بتائے مقدمہ چلائے اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس قسم کی باتوں کو جو اپوزیشن کو اعتراض ہے یا ان کی ترمیمات ہے وہ جینوئن نہیں بنتی کہ یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بنتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک بندہ اندر انہوں نے کیا ہوا ہے جیو والا، وہ تو 6 مہینے سے اندر ہے، اس کے خلاف ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرچہ سرجا بھی اسی طرح کا کاٹا نہیں ہوا اور کوئی وجہ نہیں بتاتے، اور اس کے جب بیل جاتی ہے تو اس کو بیل بھی نہیں ملتی. میں تو سمجھ نہیں سکتی کہ آخر میری عمر اب 80 سالوں کی ہونے کو آ رہی ہے، عدالت میں بھی رہی ہوں، وکالت میں بھی رہی ہوں، میں نے اس طرح کے کام کبھی ہوتے دیکھے نہیں جس انداز میں اب یہ چل رہا ہے. سلسلہ کیا خیال ہے عدالت میں جب اگر کوئی اس کیس کو لے جائے اس بل کے بارے میں تو عموماً عدالتیں اب آج کل ہماری ریویو بھی کر دیتی ہیں لاز کو، تو کیا ان کا کیا رویہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، عدالت تو صرف اس وقت دخل دے سکتی ہے کہ جس وقت بل میں کسی کو کوئی اس سے ہیومن رائٹس کا
ہاں نہیں میں اس کے جو ہے کوئی اس کو اس سے پہنچے تکلیف پہنچے، جب تک تکلیف نہ پہنچے اور کوئی وجہ نہ ہو تو عدالت کے پاس آپ ایسے تو نہیں منہ اٹھا کے جا سکتے کہ یہ کیوں غلط ہے. یا تو یہ ہے کہ آئین کے خلاف ہے، اور آئین کے خلاف جو بل پاس ہوا ہے اس سے جس بندے نے وہ ڈالا ہے عدالت میں اس کو کوئی تکلیف ہونے کی صورت پیدا ہوئی یا ہونے کا امکان ہے، پھر تو یقیناً ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے نا اس کو ہم غور سے سوچیں، لوگوں میں تحمل، صبر، ایک جیسے قائد اعظم نے کہا تھا یونٹی فیتھ اور ڈسپلن ہونا چاہیے. ہاں جی، تو یونٹی فیتھ ڈسپلن لے کے ہم چلے نا تو یہ ہم قوم ترقی کر سکتے ہیں. عورتوں کے ساتھ تو پہلے ہی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، آدھی آبادی کو آپ نے متنفر کیا ہوا ہے. یہ جو انداز ہے نا ہر چیز کا یہ تو درست نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا جی، بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی جی، بہت شکریہ. جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ جو ہے نا بہت بیلنس بات کرتی ہے، بیٹا ان کا تحریک انصاف میں ہے، اپنی ہمدردیاں بھی ہوگی، لیکن جو سچ بات تھی وہ کہہ دی انہوں نے. بالکل، یعنی یہی جمہوریت کی شان ہوتی ہے، اور اچھے سمجھنے سوچنے والے دانشور کی بھی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جو بات کرے وہ حق کی کرے، نہ کہ پارٹیزن ہو کے کرے. تو انہوں نے بہت ایک حق کی بات کی ہے اور جس کی میں داد دیتا ہوں انہیں جی. میں ہمیشہ ان کا قائل ہوں. ہم نے بریک پر جانا ہے، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو مزید گفتگو کو بڑھاتے ہیں. ٹیک اے بریک.